بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گزارے کے بیان میں ایک روایت آتی ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ ان پر ایک لنگی اور ایک چادر تھی، وہ دونوں کتان کی تھیں، اور حضرت ابو ہریرہ ان میں سے ایک سے اپنے ناک کو صاف کیا، پھر تعجب سے کہنے لگے کہ اللہ اللہ، آج ابو ہریرہ کتان کے کپڑوں سے ناک صاف کرتا ہے۔ اور ایک وہ زمانہ تھا جب منبر نبوی اور حضرت عائشہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے درمیان شدت بھوک کی وجہ سے بے ہوش پڑا ہوتا تھا، اور لوگ مجھ کو مجنون سمجھ کر میری گردن کو پاؤں سے دباتے، اور حقیقتاً مجھے کوئی جنون وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ صرف شدت بھوک کی وجہ سے یہ میری حالت ہو جاتی تھی۔ کتان کا کپڑا ایک عمدہ قسم کا کپڑا ہے جو گھاس کے چمڑے سے بنا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی گردن کو پاؤں سے دبانا اس وجہ سے تھا کہ اس زمانے میں مجنون کا علاج گردن پر پاؤں دبانے سے کیا جاتا تھا، کہ اس کی گردن کے اوپر پاؤں رکھ دیتے تھے تاکہ افاقہ ہو جائے۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں اس لیے ذکر کیا گیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خواص خدام کا جب یہ حال تھا، اس سے آپ کی تنگی کا حال خود معلوم ہو گیا۔ اور اہل صفہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان شمار ہوتے تھے، اور جو کچھ آتا تھا وہ ان حضرات پر تقسیم ہوتا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آیت کے متعلق پوچھا کہ وہ بتا رہے تھے، اور میں اس کے ساتھ راستے میں چل رہا تھا کہ آگے بھوک کی وجہ سے چل نہ سکا اور گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اور آج کل کے دور کے اندر مسلمانوں کی تنگی حالی کا شعور ہے کہ روٹی کا سوال اتنا اہم ہے کہ اس کی خاطر ہر قسم کی بددینی کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اور ان حضرات کو دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، اتنی بھوک اور اتنی حالت پریشانی کے عالم میں بھی انہوں نے دین کے اندر کسی قسم کی بھی ایسی بات جو دین میں نہیں ہو اس کو برداشت نہ کر سکتے تھے۔ بھوک کو، پیاس کو انہوں نے برداشت کر کے دکھایا اور دین کو نہیں چھوڑا ہے۔ اور آج ہم تھوڑی سی مشقت میں، تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی بیماری کی وجہ سے اپنی نمازیں، اپنے ذکر و اذکار اور دوسری عبادات چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گزارا تھا، حضرت ابو ہریرہ جیسے خاص خادم کا جب یہ حال تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ کا کیا حال ہوگا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی روٹی سے اور نہ گوشت سے پیٹ بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا۔ اور جگہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک بدوی سے مالک بن دینار ذوف کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ذوف کے معنی کیا ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ اس نے ان لوگوں کے ساتھ کھانے کے معنی بتائے ہیں۔ مطلب یہ ہے، علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلد نہ اٹھ جاتے، اس وجہ سے کہ وہ مہمان بھوکا نہ رہے۔ جب کہ آپ کے یہاں کوئی مہمان ہوتا تھا تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود تنگی کے بھی فکر فرما کر کچھ نہ کچھ مہیا فرماتے تھے۔ اور اگر ہو سکتا کہ مجمع کے ساتھ کھانا مراد ہو تو عام ہے کہ اپنے گھر کو ہو یا کسی دوسری جگہ،
اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس جگہ پر شکم سیر ہونا وارد ہوا ہے یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر 2/3 پیٹ بھر کر نوش فرمایا مراد ہے، کہ یہ وہ حالت ہے کہ حالت مہمانی اسی میں ہوتی ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پیٹ بھر کر کھانا کسی وقت بھی نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ حالت مہمانی میں اور نہ حالت تنہائی میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مشکل کے اندر گزارا ہوتا تھا، جیسے صحابہ کرام کے واقعات سے ثابت ہے۔ اور آج ہم تھوڑی سی کوئی چیز میں کمی ہو جائے تو ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نعوذ باللہ من ذالک ہمیں بھی دیکھا ہے، ہمارے اوپر آزمائش ہے، اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ من ذالک کوئی اور نظر نہیں آتا ہے، یعنی ایسے غلط باتیں غلط شکوے کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچیں اور صحابہ کرام کے واقعات کو دیکھیں کہ انہوں نے کیسے بھوک کی حالت میں، پیاس کی حالت میں اپنی زندگیاں گزاری ہیں، اور ہمیں یہ بتائے گئے ہیں کہ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے، ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی مشکل پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے اس پر صبر کریں اور گزارا کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔